نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے، اور اس رکوع میں حضرت لقمان حکیم ان کی حکمت بھری باتوں کا تذکرہ ہے، اور اسی عنوان سے سورت کا، اسی نام سے سورت کا یہ عنوان سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ لقمان حکیم کی شخصیت عرب کے ہاں حکمت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے مشہور تھی۔ عرب کے شعراء اور خطباء اپنی کلام میں اکثر ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور ان کی حکمت بھری باتوں کا ایک صحیفہ بھی عربوں کے ہاں موجود تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت سے 3 سال قبل ایک مدینہ منورہ سے جو صاحب آئے حج کے موقع پر، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور بات چیت کو جب سنا تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی باتیں لقمان حکیم کی باتوں سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں لقمان حکیم کی باتوں سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کی حکمت بھری کلام کی بات سناتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی اور قرآن مقدس کی مختلف آیات انہیں سنائیں، بہت متاثر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور انہی کی تحریک سے مدینہ منورہ میں ایمان کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور پھر اس سے اگلے سال 12 نفوس، پھر اسی طرح 80-82 لوگ اس سے اگلے سال مدینہ منورہ آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، جس کو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ لقمان حکیم یہ مصر اور حبشہ کے درمیان کے علاقہ کے رہنے والے سیاہ فام انسان تھے، لیکن اللہ نے انہیں حکمت و دانائی سے سرفراز کیا تھا۔ فطرت بھی سلامتی والی تھی، عقل بھی بہت سلیم تھی۔ بعض حضرات ان کی نبوت کے قائل ہیں، لیکن یہ نبی نہیں تھے، ان کی نبوت کا قول بہر صورت شاذ ہے۔ اصل یہ کہ یہ سلیم الفطرت انسان تھے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ وقت کے حکمران تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ غلام تھے۔ بہر کہ مختلف اقوال و روایات ان کے بارے میں مروی ہیں۔ البتہ جو بات مشترک ہے وہ یہ کہ یہ ایک انتہائی دانا، سمجھدار، عقل مند انسان تھے، اور ان کی بے شمار دانائی کی باتیں پہلے سے چلی آ رہی تھی، مشہور تھی۔ مثلا ان کا ایک دانائی کے حوالے سے قول مشہور ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ وقت بھی ان سے بہت متاثر تھا۔ اس نے کہا کہ لقمان جاؤ بازار سے
کوئی ایسی چیز خرید کر آج پکاؤ جو بہت ہی لذیذ اور عمدہ اور بہترین ہو۔ وہ بازار گئے، بکرے کی زبان خرید کر لائے، اس کو پکایا اور بادشاہ کو کھلا دیا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ کچھ عرصہ گزرا تو پھر بادشاہ نے کہا کہ لقمان جاؤ بازار سے کوئی ایسی چیز خرید کر لاؤ جو بدترین ہو اور اس کا ذائقہ بھی کوئی اچھا نہ ہو اور وہ بہت ہی بری چیز ہو۔ یہ دوبارہ گئے اور انہوں نے پھر وہی زبان بکرے کی خریدی اور اس کو لا کر مختلف طریقے سے پکا کر پیش کر دی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ لقمان بہترین بھی یہی زبان تھی، بدترین بھی یہی زبان، یہ کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اگر تو یہ زبان درست استعمال ہو تو پھر اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہی زبان جب غلط استعمال ہوتی ہے، کسی کی عزت کے خلاف استعمال ہوتی ہے، کسی کے جان کے درپے ہوتی ہے، تو یہی زبان بدترین چیز ہے کہ اس کی وجہ سے قتل و غارت گری، فساد اور نامعلوم کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو بہترین چیز بھی یہی ہے اور بدترین بھی چیز یہی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا زبان کو پکڑ کر کہ دو چیزوں کی ضمانت مجھے تم دے دو، جنت کا ضامن میں تمہارے لیے بنتا ہوں۔ آپ نے اشارہ فرمایا ایک زبان کی طرف، دوسری شرمگاہ کی طرف، ان کے تم ضامن بن جاؤ، جنت کا میں تمہارے لیے ضامن بنتا ہوں۔ تو اس طرح حکمت کی باتیں ان کی عربوں میں ہیں، بڑی مشہور تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی ان کی حکمت کی کچھ گفتگو اپنے کلام مقدس میں یہی اسی صورت میں بیان فرمائی ہے، بلکہ یہ دوسرا رکوع ہے سورہ مبارکہ کا۔ اس میں اللہ نے حضرت لقمان کی ان نصائح کو ذکر کی ہے جو انہوں نے غالباً قریب المرگ، جب موت کا وقت آیا تو انسان ظاہر ہے جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اب یہ میری اولاد کی طرف ٹرانسفر ہو جائے۔ کسی کے پاس مال و دولت ہوتی ہے تو وہ اپنے مال و دولت کی وصیت اپنی اولاد کو کر کے جاتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا، فلاں کو دینا، ایسے کرنا۔ اور کسی کے پاس اگر حکمت و دانائی ہوتی ہے تو وہ جانے سے پہلے چاہتا ہے کہ یہ حکمت و دانائی میری زندگی کا تجربہ اور نچوڑ میری اولاد میں منتقل ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے قریب المرگ اپنی اولاد کو جو نصیحتیں کی ہیں قرآن مجید نے ان کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ ایک تو والد ظاہر ہے اپنی اولاد کو جب نصیحت کرتا ہے تو اس کے اندر بڑا خلوص ہوتا ہے، سچائی ہوتی ہے، اور پھر والد بھی انتہائی درجے کا دانا اور حکیم ہو، عقل مند انسان ہو تو پھر ظاہر ہے اس کی بات خلوص کے ساتھ ساتھ عقل مندی والی بات بھی ہوگی۔ تو عقل مندی والی گفتگو اور بات چیت اس سورہ مبارکہ کے اس دوسرے رکوع میں مذکور ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، یقیناً وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عطا کی ہم نے لقمان کو حکمت۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کی تعریف کی گئی ہے معرفت الاشیاء کما ہی ووضعها علی محلها علی الصواب۔ حکمت کہتے ہیں کہ چیزوں کی حقیقت کو جاننا اور پہچاننا، معرفت الاشیاء کما ہی، ہر چیز کی جو حقیقت ہے، ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اس کی حقیقت کی تہ تک پہنچنا اور پھر اس حقیقت کو جان کر سمجھ کر اس کے مطابق اس کا استعمال کرنا، یہ حکمت کہلاتی ہے۔ اور بھی اس کی تعریفیں کی گئی ہیں کہ حکمت کا معنی سمجھداری، دانائی اور عقل مندی اور پھر اس کے مطابق درست عمل کرنا، یہ حکمت ہوتا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے حکمت۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکمت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس کو حکمت عطا کی، من اوتی الحکمت فقط، ومن یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا،
جیسے جسے حکمت و دانائی دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی، بہت بڑی خیر اسے مل گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو حکمت و دانائی عطا کرتے ہیں۔ بھلائی کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اس میں عقل آ جائے، سمجھداری آ جائے اور اس میں دانائی پیدا ہو جائے۔ اور یاد رکھیں جتنی انسان میں جذباتیت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے اتنا انسان حکمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ حکمت طبابت کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو جو طبیب ہوتا ہے نا، تو طبیب بھی ایک عقل مند انسان ہوتا ہے جو انسان کی اس بیماری کی تہ تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ جو بیماری ہے یہ بظاہر ایک علامت ہے، اس علامت کے پیچھے اصل بیماری کیا ہے جس کی وجہ سے یہ بخار، مثلا بخار ایک ٹمپریچر ہے، ایک حرارت جسم میں پیدا ہوئی ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ بغیر اس وجہ کے ٹمپریچر باڈی میں نہیں بڑھتا۔ نارمل جو ٹمپریچر ہے اس سے زیادہ ہو جانا، کوئی نہ کوئی پیچھے انفیکشن ہوگا، کوئی نہ کوئی مواد کا اجتماع ہوگا، کوئی نہ کوئی فساد ہوگا جس کی وجہ سے وہ ٹمپریچر بڑھ رہا ہے اور قدرت اس کا علاج کرنا چاہتی ہے۔ تو حکیم انسان وہ بھی در حقیقت اس کی تہ تک، حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی دی تھی، لہذا اس حکمت کی ہی ایک بات جو حضرت لقمان نے کہی، قرآن نے اس کو آ کے ذکر کیا کہ انشکر للہ، اور ہم نے اسے کہا تھا اس حکمت کا ہی نتیجہ کہ ہم نے اتنی بڑی جو دولت تمہیں دی، تو قلنا انشکر للہ، یہاں قلنا کا لفظ معذوف ہے، اور ہم نے اسے کہا تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اتنی بڑی دانائی، اتنی بڑی نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ حکمت کے مقابلے میں مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ آج لوگ مال و دولت کی رسیاں ہیں اور علم و شعور، عقل، فہم و بصیرت، اس کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ لوگ مال و دولت کے پیچھے ہر آدمی آج دوڑ رہا ہے، مادی حالت اور دنیا پرستی، مادیت اتنی غالب آ گئی ہے کہ حکمت کی اہمیت، عقل کی بات کو سمجھنا، سننا وہ کوئی چاہتا ہی نہیں ہے۔ اور جو کوئی تھوڑا بہت دیندار ہے نا تو وہ بھی اتنا کہ بس اپنے وظیفے کر کے راضی اور خوش ہو جاتا ہے، لیکن کوئی حکمت کی بات، دانائی کی بات، قرآن کی فہم و بصیرت وہ حاصل کرنا چاہتا ہو نہیں، اس میں بھی شعور اور شوق ہے ہی نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک مسجد سے، جامع مسجد سے نماز پڑھ کر نکلا تو میرے پاس حالت غربت کی تھی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی اکثر سفر میں رہتے تھے اور حکمت کی تلاش میں رہتے تھے کہ حالت بہت خستہ تھی۔ بلکہ وہ کسی اور بزرگ کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بزرگ نکلے تو حالت بڑی خستہ ہے، جوتے بھی نہیں ہیں۔ وہ ایک شہر کے دروازے پر پہنچے تو پہلے دور کے اندر شہر کے ارد گرد فصیل ہوا کرتی تھی، چار دیواری ہوتی تھی تاکہ دشمن اچانک حملہ کرے تو دروازے بند کر دیے جائیں۔ اور ظاہر ہے وہ توپوں کا، بندوقوں کا اور ایٹم بم کا دور تو تھا نہیں، ہوائی جہاز کا دور نہیں تھا، گھوڑوں کے ذریعے سے، ہاتھیوں کے ذریعے سے ہی، پیدل ہی حملے ہوتے تھے۔ تو دیوار جب ہوتی تھی، فصیل ہوتی تھی تو اس کے ذریعے سے حفاظت ہو جاتی تھی۔ دروازے بند ہیں، ان دروازوں سے آنا جانا ہوتا تھا۔ بہت سارے لوگ اندر بھی رکے ہوئے ہیں، باہر بھی رکے ہوئے ہیں، مال گاڑیاں باہر اندر انتظار کر رہی ہیں۔ وہ بزرگ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا، بھائی کوئی ایسی ہنگامی حالت بھی نہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کی کوئی ایسی صورت بھی نظر نہیں آتی، تو کیا وجہ ہے دن دہاڑے شہر کے دروازوں کو بند کرنے کی، کیا وجہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اصل میں بادشاہ سلامت صاحب کا ایک باز ہے، باز وہ پرندہ جو ہوتا ہے وہ گم ہو گیا، وہ ان کے پنجرے سے نکل گیا ہے، تو بادشاہ نے آرڈر جاری کیا ہے کہ دروازے بند کر دو تاکہ وہ باز پرندہ شہر سے باہر نہ نکل پائے۔
وہ بزرگ ایک طرف سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور اللہ سے شکایت کرنے لگے کہ یا اللہ، کس ناہنجار کو تو نے حکمران بنا دیا جسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس پرندے کو پکڑنے کے لیے دروازے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جال وال ڈالو۔ وہ پرندہ ہے، اس نے پیدل چل کے دروازے سے تھوڑا ہی باہر جانا ہے، وہ اڑے جائے گا، اڑ کے دروازے وہ دیواروں سے باہر نکل جائے گا۔ اس ناہنجار اور بے وقوف کو یا اللہ تو نے حکمران بنا دیا، اور مجھ جیسا دانا اور عقل مند انسان، علم و بصیرت رکھنے والا، اس کا حال یہ ہے کہ جوتے بھی اس کے پاس نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا اور فرمایا اس الہامی انداز سے خطاب کرتے ہوئے، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری دانائی، تیری حکمت، تیرا علم ہم ان کو دے دیں اور اس کی دولت اور حکمرانی تمہیں دے دیں؟ فوراً پچھتانے لگے وہ بزرگ، اللہ سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے یا اللہ قطعاً یہ سودا مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو حکمت و دانائی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت و دانائی مل گئی اسے بہت بڑی بھلائی اور خیر مل گئی۔ اس لیے حکمت کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ قرآن اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہی اس کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ الکتاب الحکیم ہے، حکمت سے بھری تعلیمات، قوانین، احکامات اس میں موجود ہیں۔ جو ان کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اس میں بھی دانائی اور عقل مندی آتی ہے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ مسلمان جذباتی ہے، ہر کام میں جذباتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن سے دور ہو چکا ہے، اس کے اندر عقل مندی نہیں ہے، سمجھداری اور دانائی نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ ہم نے لقمان حکیم کو یہ بہت بڑی نعمت اور دولت دی تھی حکمت کی، اور انہیں یہ کہا تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار کرنا، نعمت کا اظہار۔ اس کے مقابلے میں لفظ آتا ہے کفران، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نعمت کو چھپا لینا، ظاہر نہ کرنا۔ اور شکر کا یا اس نعمت کے اظہار کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بالقلب، کہ انسان کے دل میں اس نعمت کی قدر ہو۔ اللہ نے مثلا بندے کو کوئی نعمت دی ہے تو دل میں بھی اللہ کی احسان مندی ہو، اللہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو پیش کرے کہ یا اللہ تیرے یہ انعام ہے، یہ تو نے میری اوپر مہربانی کی ہے، میں دل سے تیرے سامنے اس کے لیے حاضر ہوں، جھکا ہوا ہوں کہ تو نے مجھ پر یہ بڑا فضل کیا۔ تو بالقلب، اور اسی طرح دوسرا ہوتا ہے کہ باللسان، کہ زبان سے بھی اللہ کی اس نعمت کا اظہار کرے، الحمدللہ رب العالمین کہہ کہ اللہ تیرے ہی تعریف ہے، تیرا ہی شکر ہے کہ تو نے میرے اوپر یہ انعام کیا، مہربانی کی۔ تو زبان سے اللہ کی نعمت کا اظہار کرے۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے بالاعمال، عمل سے، کہ اس نعمت کا درست اور صحیح استعمال کرے، عمل صحیح کرے، اس نعمت کے مطابق عمل کرے، اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرے، جس سے ظاہر ہو کہ واقعی یہ اللہ کی نعمت کا شکر گزار ہے۔ اور یہ نعمت یعنی شکر بہت بڑی، جو انسان شکر کرتے ہیں نا، حکماء کہتے ہیں کہ الشکر قید للموجود وصید للمفقود۔ شکر جو ہوتا ہے، جو موجود نعمت ہوتی ہے اس کے لیے پنجرا ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو اس نے اس پر مہربانی کی، جو اسے نعمت دی ہے، تو وہ نعمت اس کے لیے قید ہو جاتی ہے، یعنی اس کے پاس رہتی ہے۔ اور جو موجود نہیں ہوتی اس کے لیے یہ شکر شکاری بن جاتا ہے کہ مزید نعمت اس کو ملتی ہے۔ دوسری جگہ پر قرآن نے جیسے کہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمت میں کیا کر دیں گے؟ اضافہ کر دیں گے، اور نعمت عطا کریں گے۔
ہر انسان کو اللہ نے کوئی نہ کوئی نعمت دے رکھی ہے، مال و دولت، صحت، اولاد، بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، تو انسان ان پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو یہ سید للمفقود ہے، اور یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یعنی شکر ادا کرنا تقرب الی اللہ، اللہ کی قربت کی طرف، اس کے قریب انسان کو لے کر جاتا ہے جی۔ اور وثواب للآخرہ للخلود، اور آخرت میں یہ بہت بڑے انعام اور ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ نے حضرت لقمان سے فرمایا، اس حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اے لقمان تم اللہ کا شکر ادا کرو، انشکر للہ، اور ومن یشکر، اور جو انسان یاد رکھو شکر ادا کرتا ہے نا اللہ کے، ومن یشکر اللہ، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو فإنما یشکر اللہ لنفسہ، وہ اللہ کا شکر اپنے لیے ہی در حقیقت کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ حکماء کہتے ہیں کہ شکر کے نتیجے میں انسان کی نعمت مزید بڑھتی ہے، فائدہ اسے ہی حاصل ہوتا ہے، اس میں ہی نعمت کا بھی اضافہ ہوتا ہے، اور مزید یہ ہے کہ اس کی عقل مندی اور دانائی میں اضافہ ہوتا ہے جی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اللہ نعمتیں بعض اوقات اپنے بندوں کے ذریعے سے عطا کرتے ہیں، مثلا علم ہے، عقل ہے، رہنمائی ہے، تو یہ بندوں کے ذریعے سے ملتی ہے۔ مثلا انبیاء علیہ السلام انسانیت کی رہنمائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہم پر بڑا احسان ہے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بطور انعام و احسان کے ہمیں جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے ایمان والوں پر خاص طور پر بڑا احسان کیا کہ ایک عظیم تر رسول انہی میں سے ان کی طرف مبعوث کیا۔ حضور کے ذریعے سے ہمیں عقل ملی، رہنمائی ملی، نجات کا راستہ پتہ چلا، دنیا و آخرت کے اندر کامیابی کی اصول ہمیں سمجھائے گئے جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بہت بڑا انعام ہے، اس لیے حضور کا بھی شکریہ ادا کیا جائے، حضور کی بھی اطاعت کی جائے، تعریف کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کی جائے، نعت بیان کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر بڑی مہربانی کی ہے۔ اسی طرح حضور کے وارث علماء، حضور نے ارشاد فرمایا نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، وہ انبیاء کی تعلیمات، اللہ کا وہ ہیں پیغام اور کلام انسانیت کو سمجھاتے ہیں، اس لیے علماء کی بھی قدر ہونی چاہیے، ان کی بھی عزت ہونی چاہیے، ان کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ اور جو علماء کی عزت نہیں کرتے آج کے دور میں، یاد رکھیں دین سے دور کرنے کا ایک بہت بڑا دشمن کا حربہ اور طریقہ یہ ہے کہ وہ علماء کے خلاف بدگمانی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ غلطیاں کمزوریاں کس میں نہیں ہیں؟ کیا علماء انسان نہیں ہوتے؟ معصوم ذوات تو صرف اللہ نے انبیاء کو بنایا، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام محفوظ ہیں کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، کیونکہ وہ دین کی تشکیل کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، اگر علماء سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ان میں خوبیاں دوسروں کی بنسبت زیادہ ہیں، مثلا عقل مندی، علم، یہ ان میں زیادہ ہے۔ تو جو کچھ کسی سے بھی نعمت ملے، علم آئے، اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے، اس کا شکر زبان سے ادا کرنا چاہیے۔ عجیب بات ہے، آج کل ہماری بے دینی کا یہ عالم ہے کہ ہم ایک طرف اپنے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف اسی امام کے خلاف لگے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، برا بھلا ان کو ان کے خلاف غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ناشکری ہوتی ہے، ایسے لوگوں میں دینداری نہیں آتی۔ اگر تمہیں اپنے امام صاحب یا عالم میں غلطیاں بھی نظر آتی ہیں تو اس کی اصلاح کرو،
اس کو اچھے انداز سے سمجھاؤ، بھائی بن کر، جیسے ایک بھائی کی غلطی اور کمزوریوں کو بھائی دور کرتا ہے اور سر عام ان کو بیان نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا، بلکہ اس کی اصلاح کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، تو یہی ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے۔ جو ان سے فائدہ اور رہنمائی ملی ہے اس کا انسان جو ہے اس کی قدر کرے۔ یا اسی طرح یہ تو دینی رہنمائی کے حوالے سے ہے، دنیاوی حوالے سے کسی سے فائدہ ملا ہے، کوئی کسی سے انسان کو نفع حاصل ہوا ہے، تو انسان کے دل میں اس کی بھی عزت و احترام ہونا چاہیے۔ آپ مشکل وقت میں تھے، کسی نے آپ کی مدد کر دی، اس کی قدر ہونی چاہیے کہ دیکھیں اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، میری مجبوری تھی پیسوں کی، اس نے مجھے پیسے دیے، یا کوئی اور جسمانی تعاون کی ضرورت تھی تو اس نے میری ہیلپ اور مدد کی ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، ان کی قدر نہیں کرتا، تو اللہ کا وہ شکر کہاں سے ادا کر سکے گا؟ اس لیے اللہ نے حضرت لقمان سے کہا انشکر للہ، تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور یاد رکھو اس شکر کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، اور اگر تم نے ناشکری کی، کفران کیا، ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ لوگ اس کا شکر ادا کریں، نہیں کرے گا تب بھی وہ حمید ہے، قابل ستائش و تعریف ہے، اس کی عظمت اور شان میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سارے لوگ اللہ کے نافرمان بن جائیں، اشقا علی الناس ہو جائیں، تب بھی اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور سارے لوگ اسعد الناس ہو جائیں تب بھی اللہ کی شان اور عزت و عظمت بڑھتی نہیں ہے۔ یہ تو انسان اپنے لیے سب کچھ کرتا ہے، اللہ تو غنی ہے، حمید ہے، وہ تو اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ قابل ستائش ہے۔ اور وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، حضرت لقمان کی ان حکمت بھری باتوں میں سے جو سب سے پہلی اور اہم بات جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہی، قرآن نے اس کو نقل کیا۔ اور یاد کرو جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وہ یعظو، اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنی، میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ شرک سب سے بڑا جرم ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور طاقت و قوت کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اسی کی ہی بندگی بجا لاؤ، اسی کے ہی سامنے جھکو، اس جیسا کسی کو بھی نہ سمجھو، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا اور یکتا ہے اس کائنات کا مالک۔ کوئی کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو اللہ کے سوا، لیکن اللہ کے برابر نہیں ہے۔ اللہ اس کائنات کا اکیلا وحدہ لا شریک مالک ہے، اس جیسا ذات و صفات میں کوئی نہیں، لہذا بندگی بھی اسی کی جائے۔ شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ، کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی بھی بات کو، کسی بھی چیز کو، عمل کو اپنے محل پر نہ کرنا، محل پر نہ رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑی بے محل بات کیا ہوگی کہ انسان اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانے، کسی اور طاقت و قوت کو اس کے برابر اور ہمسر سمجھنے لگ پڑے، اس جیسا سمجھنے لگ پڑے۔ اس لیے بہت بڑا ظلم ہے شرک، اور اس سے آگے ظلم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جی، ظلم کے بھی درجات ہوتے ہیں، ظلم دون ظلم، سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے، آگے پھر اس سے درجہ بدرجہ چھوٹے ظلم بھی ہیں۔ تو پہلی جو وصیت کی اس کو ذکر کیا کہ شرک نہ کر۔ اب شرک کے بعد حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، تو بیٹے کو تو نصیحت کر رہے ہیں، اس کو تعلیم و تربیت اس کی کر رہے ہیں، اب بیٹے پر بھی لازم ہے
کہ وہ اپنے والد کی قدر کرے، اس کا احترام کرے، ان کی عزت اس کے دل میں موجود ہو۔ اس لیے باپ خود اگر کہنا بیٹا تم میری بھی عزت کرو، تو وہ ذرا بات اس بچے کو سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ یہ کہے گا کہ یہ جو مجھے سمجھا رہے تھے نا، یہ بھی در حقیقت اس لیے سمجھا رہے تھے کہ وہ اپنی عزت کروانا چاہتے تھے۔ اس لیے لقمان نے آگے یہ نہیں کہا، حالانکہ اس بچے پر لازم تھا کہ والدین کے ساتھ، یعنی اللہ کی حقوق کے بعد بندوں کی حقوق آتے ہیں، اور بندوں میں سے سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ یعنی حقوق العباد میں سے بھی حقوق کے مدارج اور درجات ہیں۔ والدین کا حق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، پڑوسیوں کے ہیں، آگے دوسرے انسانوں کے ہیں۔ تو جو حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلا بندے پر حق عائد ہوتا ہے، اس کو خود اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو تاکید کی ہے بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ کیا کرے؟ اچھا سلوک کرے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کی عزت کرنا، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، ہم نے اس کی انسان کو تاکید کی ہے۔ اور خاص طور پر والدین میں سے بھی ماں، جو انسان کے اچھے سلوک کی سب سے زیادہ محتاج ہوتی ہے، کیونکہ اس نے بڑی مشقت اس بچے کے لیے جھیلی ہے۔ حملته امه وهنا على وهن، اس کو اس کی ماں نے اٹھائے رکھا اپنے رحم میں، پیٹ میں، کمزوری پر کمزوری اٹھاتے ہوئے۔ جی ویسے عورت کمزور ہوتی ہے مرد کی بنسبت، پھر یہ ہے کہ جب یہ بچہ ماں کے رحم میں تھا تو اس وقت مزید دن بدن یہ بچہ تو بڑھتا چلا گیا، صحت مند ہوتا چلا گیا، طاقت و قوت وزن اس کا زیادہ ہوتا چلا گیا، لیکن ماں کمزور ہوتی چلی گئی۔ جی ماں نے اپنا خون جگر اس کو پلایا، خود بیچاری وہ لمحہ بلمحہ کمزور ہوتی چلی گئی، جسم اس کا وزنی ہوتا چلا گیا، وہن علی وہن، کمزوری پر کمزوری بڑھتی چلی گئی اس نے، لیکن اس نے اس کو اٹھائے رکھا۔ اور پھر جننا تو مرنے کے برابر ہوتا ہے جی، اور اس کو پھر جنا 9 ماہ کے بعد، اور پھر اس کو دوبارہ اپنا خون جگر پلایا دودھ کی صورت میں۔ وَفِصَالُ فِي عَامَيْن، اور دودھ اس کا چھڑانا 2 سالوں میں ہوا، یعنی 2 سال تک اس کو دودھ پلایا۔ تو لہٰذا ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں کہ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، شکر کا پیچھے ذکر تھا کہ انسان، حضرت لقمان نے تاکید کی، نصیحت کی اپنے بیٹے کو کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا بھی شکر نہیں پہچان سکتا، اس لیے اللہ نے تاکید فرمائی ہے کہ والدین کے بھی اس مشقت اور تکلیف اور مہربانی کو جو بے لوث انہوں نے تمہارے خاطر برداشت کی ہے، اس کی قدر کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ الی المصیر، اور یاد رکھو تم نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اب والدین کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کے بارے میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ زبان سے تعریف ہو، دل سے قدر ہو، اور پھر عمل بھی اس کے مطابق کیا جائے۔ تو اب یہاں ایک سوال ہو سکتا تھا کہ اگر والدین وہ اللہ کے ناشکرے ہیں، مثلا کافر ہیں، نافرمان ہیں، اور وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ جس سے اللہ کی نافرمانی مستلزم ہے، لازم آتی ہے، تو پھر کیا ان کی اب کیا کرے انسان؟ ان کی نافرمانی کرے یا اللہ کی نافرمانی کرے؟ تو اللہ نے اس سوال کا بھی جواب دیتے ہوئے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر جاہداکا تیرے والدین تجھے مجبور کریں، جہاد کریں، زبردستی کریں تیرے بارے میں، کس بات کی؟ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، یہ کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک ٹھہرائے، لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، جس کی کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی حقیقت ہے ہی نہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ جب ہے ہی نہیں ہے
تو تمہیں والدین مجبور کرتے ہیں کہ نہیں تم ان کو بھی اللہ کا شریک بنا کر وہ کام کرو، شرک کرنے پر مجبور کریں، فلا تطعهما، پھر ان کی بات نہ مانو، فلا تطعهما۔ لیکن قربان جائیے قرآن کی تعلیم پر کہ والدین اللہ کے ساتھ شرک جو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی اللہ کو گالی دینا ہے، وہ والدین کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ کام تو نہ کرو لیکن والدین کے ساتھ بدسلوکی بھی تم نے نہیں کرنا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین ان کے ساتھ جو ہے بد تہذیبی کرنے لگ پڑو، ان کی بے توقیری کرنے لگ پڑو، دنیاوی معاملات میں ان کی پھر بھی عزت بچا لاؤ، حسن سلوک پیش نظر رہنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمدردی وہ قائم رہنی چاہیے، ان کو تمہارے مال کی ضرورت ہے تو انہیں مال دو، اور تمہاری کسی تعاون کی ضرورت ہے تو ان کے ساتھ تعاون کرو۔ جی فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھی بن جاؤ دنیا کے حوالے سے، معروف طریقے سے، یعنی دنیا کے حوالے سے ان کے ساتھ معروف اور اچھا برتاؤ کرتے رہو، لیکن اتباع واتبع سبیل من اناب الی، پیروی اسی کی کرو، اس کے راستے کی جو میری طرف رجوع ہوا ہے، جو میری طرف دعوت دے رہا ہے، بات اس کی مانو، اتباع اس کی کرو، راستے پہ اس کے چلو۔ مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہلی آیت کا پہلا مصداق حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدہ کے بڑے خدمت گزار تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو والدہ نے سعد سے کہا کہ دیکھو تم اس دین کو، جو نیا دین تم نے اختیار کیا ہے دین محمدی، اس کو چھوڑ دو، وگرنہ میں بھوک ہڑتال کر لوں گا، اور میں اسی بھوک ہڑتال میں مر جاؤں گی تو لوگ تمہیں ماں کا قاتل کہیں گے، تیری بڑی رسوائی ہوگی۔ اس نے چنانچہ بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن، اب ماں آہستہ آہستہ کمزور اور نڈھال ہونے لگی۔ پہلے تو سعد نے بہت سمجھایا لیکن ماں نہیں سمجھی، ضد پر اٹی رہی۔ 2-3 دن اسی طرح گزر گئے تو سعد بن ابی وقاص والدہ کے پاس آئے اور کہا کہ اماں تم تو ایک جان ہے، اگر 70 میری مائیں ہوں اور ایک ایک کر کے قربان ہو جائیں اور مجھے کہیں کہ تو دین چھوڑ دے، تو یاد رکھیں وہ سب قربان ہو سکتی ہیں لیکن میں اپنے دین سے نہیں پھر سکتا۔ جب ماں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عزم دیکھا تو اب بھوک ہڑتال خود ہی چھوڑ دی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والدین اگر کفر کے لیے، شرک کے لیے کہیں تو ان کی اطاعت نہ کرو، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ان کے دوست تھے ان جیسے کاروباری اور عقل مند لوگ، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید، یہ آئے حضرت ابوبکر کے پاس اور کہا کہ اے ابوبکر، کیا آپ نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر لی ہے؟ کہا جی میں نے ان کی پیروی کر لی ہے، میں نے ان کے دین کو قبول کر لیا، تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی فوراً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ لیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو میری طرف رجوع ہوا یعنی ابو بکر، اس کے راستے کی تم بھی پیروی کرو۔ واتبع سبیل من اناب الی، یہ ہو لفظ تو عام ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اس کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور ثم الی مرجعکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں پھر میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ فأنبئکم بما کنتم تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو اس کے بارے میں تمہیں پوری طرح بتاؤں گا، کیا کیا تم نے عمل کیے، اچھے یا برے ہیں، ہر ایک عمل کی تفصیل میں تمہیں کل قیامت کے دن بتاؤں گا، کیونکہ تم نے میرے حضور ایک دن لازمی آنا ہے۔ تو اس طریقے سے ان ابتدائی آیات میں حضرت لقمان کی پہلے نصیحت اور وصیت کا ذکر کیا، بلکہ پہلے ان کی اس حکمت کا تعارف کروایا جو ان کو دی گئی کہ اللہ نے ان کو بڑی حکمت سے نوازا تھا۔ پھر ان کی ایک جو بڑی عظیم اور اہم وصیت تھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی، اس کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے خود والدین کے حقوق کا
تفصیلی تذکرہ کر دیا۔ اس کے بعد مزید آگے لقمان حکیم کی وصیت ہے اپنے بیٹے کو، اس کا تذکرہ موجود ہے، انشاءاللہ اس پر آئندہ درس میں بات کریں گے۔